بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، شاہد افریدی صاحب کو عمران خان سے پنگا لینا جو مہنگا پڑ گیا، اور آج عید کے دوسرے روز تاریخی دھلائی ان کی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے اور تمام اس وقت جو سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ ان کی کر رہے ہیں۔ اصل میں ان کا پنگا اینکر عمران ریاض کے ساتھ ہے، سینئر صحافی کے ساتھ ہوا، اور وہ انوالو انہوں نے کر لیا عمران خان کو، جو کہ ان کو مہنگا پڑ گیا۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ اور دوسرا موضوع بھی جو ہے وہ کرکٹ سے ہے میرا، کیونکہ اس وقت ہماری کرکٹ جو ہے وہ اس میں بڑی پالیٹکس چل رہی ہے، سیاست اس میں بڑی انوالو ہو گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ اب حارث رؤف صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ایک شخص کے ساتھ، ایک کہہ لیں کہ فین کے ساتھ، جس میں مار پٹائی والا جو معاملہ چل رہا ہے۔ اس کی حقیقت کے اوپر بات کریں گے، یہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح نئے آنے والے دوستوں سے یہی درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو شاہد افریدی صاحب کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اصل یہ معاملہ کہاں سے بگڑا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہماری جو ٹیم ہے، جو T20 ورلڈ کپ ہے، اس کے اندر اس کی جو پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، وہ صفر رہی، جس کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب اسی ٹاپک کے اوپر اینکر عمران ریاض ایک ولاگ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ولاگ کرتے ہیں جیسا کہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے، تو اس میں شاہد افریدی صاحب کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اندر شاہد افریدی صاحب کی جو سیاست ہے، اگر وہ ختم نہ ہوئی تو ٹیم تباہ و برباد ہو جائے گی، لہٰذا جو ہے وہ شاہد افریدی صاحب کی سیاست جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے پاکستانی ٹیم کے اندر سے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ ان کی سیاست، ان کی پالیٹکس جو ہے وہ ختم نہ ہوئی تو جو شاہین افریدی صاحب ہیں، یہ شاہد افریدی صاحب کی پالیٹکس ان کے کیریئر کو بھی لے ڈوبے گی، ان کا کیریئر بھی تباہ ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ سیاست ان کی ختم ہونی چاہیے۔ اب وہ کلپ وائرل ہوتا ہے اور اس کلپ کو جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں کیپشن کے ساتھ شاہد افریدی صاحب، جہاں سے یہ پنگا پڑتا ہے اور جہاں سے وہ جو ہے وہ PTI والوں کو خواہ مخواہ دعوت دے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاہد افریدی صاحب کو گیند چبانے کی بھی عادت ہے، اور بہت زیادہ آج کل شاہد افریدی صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جگہ بھی لانے کی کوشش کی، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ حسن نثار صاحب نے کہا کہ 100 شاہد افریدی بھی آ جائیں۔ شاید انہوں نے کم کہا، لیکن میں کہتا ہوں کہ 100 شاہد افریدی بھی آ جائیں تو عمران خان کا سحر جو ہے وہ نہیں توڑ سکتے، کیونکہ اس وقت وہ اس لیول کو پہنچ چکا ہے۔ شاید پہلے کوئی چیزیں ہوتی یا ان کا بیج اس طرح بویا جاتا تو پھر اور بات تھی، لیکن اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی ٹکر کا کوئی بندہ نہیں ہے پاکستان کے اندر، اور نہ ہی کسی کو لانچ کر کے یا کہہ لیں کہ آنے والے کوئی مجھے 50-100 سالوں میں عمران خان کی ٹکر کا کوئی بندہ نظر نہیں آتا، یہ بات تو کلیئر ہے۔ اب ناظرین وہ ٹویٹ کرتے ہیں اس کلپ کو لے کر کے، وہ اینکر عمران ریاض کو تنقید کا نشانہ بناتے اور بیچ میں جو ہے وہ عمران خان کو بھی لے آتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی گیلے تیتروں اور مشیروں کی وجہ سے سیاسی رہنما آج جیل میں ہیں، ان کے پاس آس پاس جو ہے وہ بہتر لوگ ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ موجودہ حالات میں یوٹیوب کنٹینٹ بنانے میں یقیناً مشکل پیش آ رہی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جائے۔ اور اس کے بعد ان کا میری طرف سے جھوٹے پروپیگنڈا کا یہ آخری جواب ہے، کیونکہ آپ کو جھوٹ بول کر اور بار بار میرا نام لے کر یوٹیوب پر ڈالر کمانے ہیں، جبکہ مجھے اپنی فاؤنڈیشن سے کیے جانے والی فلاحی کاموں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ ہر ٹرول کو جواب دیتا رہوں۔ اس کے اوپر پھر اینکر عمران ریاض نے ایک جو ہے وہ اس کو ٹویٹ کیا، لیکن اس کے بعد کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کو بھی انوالو کر لیا، یعنی کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے رہنما اور اس طرح، تو اس وجہ سے PTI والوں نے اس کی خوب کر دی، لیکن کچھ سینئر صحافیوں کا بھی اس کے اوپر رد عمل آیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اینکر عمران ریاض کہتے ہیں کہ آپ تو بہت چھوٹے آدمی نکلے، کمزور شخصیت، عمران خان کا نام لینے کی جرت بھی نہیں انسان، یعنی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا نام بھی نہیں لیا، اور آپ کو جو ٹویٹ میں نے پڑھ کے رکھا انہوں نے جو ہے ویسے ہی ان کے اوپر تنقید کی بغیر نام لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، مگر کاش آپ کہہ پاتے کہ عمران خان اپنی غلطیوں سے نہیں بلکہ اپنے موقف کی وجہ سے جیل میں ہے۔ کاش آپ اس کے پلسٹر کا مذاق اڑانے کی بجائے اس پر بننے والی جعلی مقدمات کی مذمت کرتے، اور ڈیفینیٹلی چاہیے بھی یہی تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ ذاتی مفادات کی آڑ میں۔ پھر ہمارے ایک دو صحافی رائے ثاقب خل صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں، واہ افریدی صاحب واہ، آپ کی عقل و دانش کا مداح ہو گیا ہوں۔ میں عمران ریاض صاحب کی بات کر رہے ہیں کرکٹ میں سیاست کی، اور آپ لے آئے عمران خان صاحب کا نام، مطلب آپ کے پاس بھی عمران خان کا نام بیچنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر ہمارے بڑے جو اچھے اور جناب پیارے صحافی
اور ملنگ صحافی اجمل جامی صاحب وہ لکھتے ہیں کاش آپ واقعی فلاحی کاموں پر توجہ دے رہے ہوتے، عزیز و اقارب کے لیے ٹیم میں سفارشیں نہ کر رہے ہوتے، دانتوں سے گیند چبانے جیسی حرکت نہ کرتے، خام خواہ سیاسی و غیر سیاسی تنازعات میں نہ الجھتے تو بھلا کیا ہوتا۔ ہم آپ کی دل سے عزت کرتے ہیں، قسم سے کیوں الجھ رہے ہیں بھائی آپ، کبھی شاہین کے لیے، کبھی کسی اور کے لیے کبھی کسی اور کے لیے۔ انہوں نے بھی تنقید کی کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے یعنی کہ اس میں بھی آپ سفارشیں کر رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے وہ اینکر عمران ریاض نے بھی یہی کہا تھا کہ یعنی کہ بھی مختلف لوگوں کی سفارشات کر رہے ہیں، مختلف لوگوں کی جو لابنگ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے۔ تو یہ نازِ کام اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے بھی پھر ٹھیک ٹھاک ان کو تنقید کا نشانہ بنایا شاہد افریدی صاحب کو، اور یہ میرا خیال تیسری بار شاہد افریدی صاحب نے خواہ مخواہ جو ہے وہ اپنی ایسی کی تیسی جو ہے وہ کروا لی، کیونکہ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ یہ بھی کہہ لیں کہ ہمارے ایک ہیرو فراڈ نکلے ہیں، یہ بھی ہیرو یعنی کہ فراڈ یہ نکلے ہیں، کیونکہ آپ اندازہ لگائیں ان کا جو تعصب ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2 سالوں کے اندر، ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ یہ کس طرح کے فلاحی کام اور کس طرح کا ہیرو ہے جس کو ظلم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، یا جن کے سامنے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ ظلم کی انتہا کر دی گئی، اور جناب ان کی زبان کے اوپر چھالے پڑے ہوئے ہیں اس کی مذمت کرتے ہوئے، یا عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا ان کی خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کینسر پیشنٹ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، باقی بھی آپ کو یاد ہوگا یہ جو باقی لوگ بھی ہیں آپ کو پتہ ان کی بھی طبیعت ناساز ہے، اور محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، تو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو ان کی زبان پہ ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ تو یہ آج کافی ان کی اچھی خاصی جو ہے ہوئی۔ اب آتے ہیں نازِ کام جو رؤف حارث والا معاملہ ہے۔ رؤف حارث صاحب کی آج ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ وہ صاحب ہیں حارث رؤف صاحب جو جب امریکہ کے خلاف میچ ہو رہا تھا تو 3 بال پر 12 رنز کا دفاع نہیں کر سکے تھے، اور آج جب ان کو آئینہ دکھایا گیا، آج جب ایک کھلاڑی کی جانب سے، کیونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ والے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں میں عید پڑھی، ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کہیں عوامی مقام کے اوپر جا کر کے عوام کے اندر جا کر کے عید نماز ادا کر سکیں، یعنی کہ تو ان کو ناظرین ہم پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہمارا حال کیا ہوگا، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب باقی ہماری کرکٹ ٹیم کا بھی انہوں نے یہی حال کر دیا، یعنی کہ کرکٹ ٹیم کے لوگ بھی اب جو ہے عوام کے اندر ہی نکل سکتے ہیں۔ آج رؤف حارث صاحب آئی تھنک اپنی اہلیہ کے ساتھ فیمیل تھی ان کے ساتھ پھر رہے تھے، اور یہ ویڈیو دیکھیں جس میں ایک شخص جو ہے ان کو آئینہ دکھاتا ہے، وہ برا مان جاتے ہیں، اور کس طرح وہ عام شخص کی طرح ایک لوفر جس طرح محلے کے اندر جو بچے لڑتے ہیں ان کی طرح وہ لبکتے ہیں، اور پھر وہ ان کے ساتھ جو لڑکے کے ساتھ جو 2-3 لوگ ہوتے ہیں اگر وہ نہ بچاتے تو آج جناب انہوں نے ٹھیک ٹھاک پٹائی کر دینی تھی اس شخص نے جس نے اس کو آئینہ دکھایا۔ یہ ویڈیو دیکھیں، اور یہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے اس وقت، اور یہاں سے آپ ان کا مینٹل لیول یا ان کے ہارنے کی یا ان کی خراب کارکردگی جو ہے وہ آپ ان کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی جو ان کا مینٹل لیول ہے وہ کس حد تک گرا ہوا ہے، اور کس حد تک یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ کیا کرکٹ کے اندر پرفارمنس اور کارکردگی دکھائیں گے جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو لائٹ سی باتوں کے اوپر جو ہے وہ اتنا غصہ کر جاتے ہیں، مارنے کے اوپر جو ہے وہ دوڑتے ہیں۔ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں پھر اس کو میں بات کریں۔ ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اب آپ خود یہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی حالت کا، اور آپ نے اس ویڈیو جو آپ نے دیکھی اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا کہ آپ کیا اس حوالے سے رائے رکھتے ہیں، کیا حارث رؤف صاحب کو اس طرح ایکٹ کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، حارث رؤف صاحب کو منہ چھپا کے یا ان کی جو خراب کارکردگی ہے چپ چاپ چلے جانا چاہیے تھا، یا آپ ویسے جو جنرل رائے ہے وہ کیا رکھتے ہیں؟ تو بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔